سیدی مرشدی ہمارے درمیان رکن شورا ترجمان دعوت اسلامی الحاج عبدالحبیب عطاری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہے۔ تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک ایسے علاقے میں سنت و بھرے بیان کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ جہاں سے کچھ عرصہ پہلے جب قریب شہر ننکانہ میں میرا بیان تھا تو وہاں اسلامی بھائی مجھے بغیر بتائے گاڑی میں بٹھا کر گویا میں کہہ سکتا ہوں مجھے اغوا کیا اور ننکانہ والوں سے ملنے نہیں دیا، اور مجھے ایک ایسی جگہ پر لے آئے کہ جہاں ہر طرف فیکٹریاں، اور وہ بھی چاول کی فیکٹریاں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا ایک حاجی صاحب سے آپ کو ملانا ہے۔ پھر ان سے ملانے لائے، بڑی محبت سے وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم سالانہ ایک بہت بڑی محفل کرتے ہیں، آپ ہمارے بچے کی، میں اس علاقے کا نام میں نے زندگی میں پہلی بار سنا، میں نے بچے کی کبھی نام نہیں سنا تھا، تو کہا کہ بچے کی میں ہم آگئے ہیں اور آپ نے اگلے سال ہماری محفل میں بیان کرنے آنا ہے۔ اب میں نے کہا یہ تو ملاقات کے لیے اغوا کر لیتے ہیں، پتہ نہیں محفل کے لیے کیا کر لیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں ویسے تو نہیں آتا اس طرح کسی کی محفل میں، کیونکہ پورے پاکستان سے ہی بلاوے آتے رہتے ہیں، میری ذمہ داری چونکہ بیرون ملک کی ہے، میرا سفر پاکستان سے باہر زیادہ رہتا ہے، تو میں نے ان کو ایک ایسی کہہ دیا کہ اگر آپ کراچی آئیں گے نا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی میں آپ کے پاس آیا، آپ نے دعوت دے دی، آپ آئیں کراچی ہمارے فیضان مدینہ مرکز کو وزٹ بھی کریں اور دعوت دیں۔ تو مجھے نہیں پتا تھا یہ حاجی صاحب کراچی بھی آ جائیں گے، تو یہ کراچی آئے فیضان مدینہ، اور انہوں نے کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ تو اب میں ظاہر زبان دے چکا تھا، تو پھر الحمدللہ آج میں نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ انہوں نے مجھے ویڈیو پر دکھایا تھا کہ ہماری محفل کتنی شان و شوکت سے ہوتی ہے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو سجاوٹ کا سما ہے، اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، رات 11 بلکہ 11:30 ہو رہے ہیں اور آپ اتنی بڑی تعداد میں اتنی محبت کے ساتھ یہاں جمع ہیں۔ یہ آپ سب کی نبی پاک سے، اسلام سے، اللہ سے محبت ہے جو آپ اس کے اور اس کے حبیب کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ رب کریم آپ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی دل جوئی کی نیت سے بیان سے پہلے میں ایک دو اشعار پنجابی نعت کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سب نے مدینے جانا ہے نا انشاءاللہ، اللہ کرے کہ زندگی کا شوق ہی یہی بن جائے۔ شاعر کہتے ہیں میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ سب مل کر پڑھیں گے مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، تیرے عشق دے چرچے
عرشاں تے تیرے ذکر دے چرچے فرشاں تے کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے میرے آقا تیرا شور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا عشق یہ کہندا اے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا عشق یہ کہندا اے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج جو میں نے آپ کو ایک داستان سنانی ہے آج میں نے آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی شاید کئی بار سنا ہوگا مگر جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے جب بھی سنتے ہیں عشق رسول دل میں بڑھتا ہے بہت کچھ اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کو بھی ہے یہ ایک ایسا سفر ہے ایک ایسی داستان ہے جو عشق بھرا سفر ہے معاملہ کچھ یوں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے کفار قریش نے صحابہ کرام اور نبی پاک کی زندگی بہت مشکل کر دی تھی کیونکہ ایمان جیسے ہی پھیلنا شروع ہوا اسلام پھیلنا شروع ہوا نماز پڑھتے تو مارتے تھے اذان دیتے تو مارتے تھے طواف کرتے تو مارتے تھے لہو لہان کر دیا کرتے اے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والوں ذرا سوچو ہم نے تو کچھ بھی محنت نہیں کی اسلام قبول کرنے کے لیے ہمارے یہاں تو گلی گلی میں مسجدیں ہیں اذانیں ہیں کوئی روکنے والا نہیں مگر ایک دور ایسا تھا کہ خود اللہ کے حبیب موجود ہے کعبہ سامنے ہے مگر طواف نہیں کر سکتے تھے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اذان نہیں دے سکتے تھے یہ تو حضرت عمر فاروق جب ایمان لائے اس کے بعد کچھ معاملہ پلٹا لیکن پھر بھی مظالم بہت تھے اب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی جائے کیونکہ مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں وہاں لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہاں کے لوگ ویلکم کر رہے تھے اب ایک ایک کر کے صحابہ جانے لگے اب کفار کو بڑی تشویش ہوئی کہ اگر یہ نبی پاک بھی چلے گئے مدینے شریف تو وہاں جا کے بڑے مضبوط ہو جائیں گے اسٹرانگ ہو جائیں گے اب انہوں نے ایک کانفرنس منعقد کی لوگوں کو جمع کیا سرداروں کو جمع کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے اس کفار کی اس کانفرنس میں ایک بوڑھا شخص بھی آیا لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو نیا آدمی ہے کون ہے تو کہا میں شیخ النجد ہوں نجد سے آیا ہوا ایک بوڑھا شخص ہوں دراصل وہ انسانی شکل میں شیطان تھا اب جب مشورہ ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گھر میں قید کر دیتے ہیں اور ان کو کسی سوراخ سے کھانا پانی دے دیا کریں گے فوراً شیخ نجد جو شیطان تھا کہتا نہیں یہ مت کرنا ان کے صحابہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں جان پہ کھیل جائیں گے قید سے چھڑا لیں گے تو کسی نے کہا کہ مکے سے باہر نکال دیتے ہیں کسی اور ملک میں بھیج دیتے ہیں پھر شیخ نجد کہتا ہے یہ غلطی بالکل نہ کرنا باہر بھیج دو گے تو ان کی زبان بڑی میٹھی ہے
یہ اللہ کا کلام سنائیں گے، لوگوں کو قریب کریں گے، بڑی طاقت بن کر پھر تم پر حملہ کریں گے، پھر کیا کریں؟ تیسرے نے ہم مشورہ دیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ سارے ہی سردار مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کر کر انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ جب ہر قبیلے کا سردار اس میں شامل ہوگا تو کس کس سے بدلہ لیں گے مسلمان؟ تھوڑے ہی تو ہیں۔ اب شیطان جو وہاں بیٹھا تھا کہتا بالکل صحیح مشورہ ہے، یہی اس کا حل ہے۔ معاذ اللہ، یہ پلان کر لیا گیا کہ نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے۔ ادھر انہوں نے اپنا پلان کر لیا ہے، وہ جتنی پلاننگ کر لیں، میرے رب کی پلاننگ، میرے رب کی شان، میرے رب کی حکمت، میرے رب کی قدرت۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب آج رات آپ نے اپنے گھر میں نہیں سونا ہے، اپنے بستر پر نہیں سونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی۔ نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ کئی صحابہ مدینے جا چکے تھے مگر عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے کہ جب آقا مدینے جائیں گے میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ رفاقت ملے گی؟ کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم نے میرے ساتھ ہی ہجرت کرنی ہے۔ ہائے ہائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زارو کتار رونے لگے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں اس دن مجھے پتا چلا کہ کوئی بندہ خوشی میں بھی روتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اونٹنیاں تیار رکھی ہوئی تھیں کہ جس پر ہجرت کرنی تھی۔ اب پلان طے ہو گیا کہ سفر کیسے ہوگا، کہاں سے جائیں گے۔ اب وہ رات آ گئی کہ جس رات کفار نے پلان کیا تھا کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا فرمایا؟ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ کر لو جتنی پلاننگ۔ آج بھی لوگ کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کا بزنس ٹھپ کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہونا وہی جو میرے رب نے چاہنا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ نے جس کو عزت دینی ہے نا، سارے مل کے گرانے کی کوشش کر لو، کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ اور جس کے نصیب میں رب نے ذلت لکھ دی ہے، ساری دنیا عزت دینے کی کوشش کرے، اس کو عزت ملنی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھروسہ رکھو مالک پر، اس کی قدرت پر۔ کر لی انہوں نے پلاننگ، مگر میرے رب کی شان دیکھو۔ اچھا حبیب کا پیارے آقا علیہ السلام کو تو پتا چل گیا تھا جبریل امین کے ذریعے کہ آج حملہ ہونے والا ہے۔ نبی پاک نے کس عظیم ہستی کو چوز کیا، پسند کیا؟ نبی پاک نے فرمایا اے علی، مولا علی شیر خدا سے کیا فرمایا؟ اے علی آج تم نے میرے بستر پر سونا ہے، اور صبح اٹھ کر جو لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں نا، وہ سب کو لوٹا کر تم نے بھی مدینے آ جانا ہے۔ مولا علی کو معلوم تھا آج رات سوسائیڈ اٹیک ہونے والا ہے، آج حملہ ہونے والا ہے، اسی بستر پر حملہ ہونے والا ہے۔ حکم ہوا کہ وہی سبز چادر اوڑھ کر سونا ہے جو نبی پاک سوتے تھے۔ مگر شیر خدا ہے نا، بہادری کیسی ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ جب نبی پاک نے فرمایا تھا کہ علی امانتیں لوٹانا اور مدینے آ جانا، تو مجھے پتا ہے مجھے کچھ نہیں ہونا، میری آقا کی زبان سے نکلا ہے میں نے خیر سے مدینے میں نے بھی پہنچ جانا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے مولا علی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوا؟ مولا علی شیر خدا اس بستر پر لیٹ گئے۔ اچھا یہ ایک اور بات سمجھنے والی ہے، یہ لوگ تو ایمان نہیں لائے، پھر امانتیں کس کے پاس رکھوا رہے تھے؟ بات سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک کی جان لینی ہے، معاذ اللہ ان کے دشمن ہیں، مگر ان کی امانتیں نبی پاک کے پاس پڑی ہیں۔ صادق و امین ہے نا۔ اے امتیوں سنو، آقا امانت دار ہیں تو امتی کو بھی امانت دار ہونا چاہیے نا۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آقا صادق و امین، سچ بولنے والے، امانت دار، اور امتی جھوٹ بولنے والا۔ کسی کی امانت میرے تو بھول جائے تو بندہ رکھ لیتا ہے، یہ تو میری ہو گئی، حساب میں بھول گیا تو میرے ہو گئے۔ ایک ایک روپیہ، ایک ایک سمجھے چیز جس کی ہے اس تک لوٹانی پڑے گی۔
تو بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنے بستر پر سلایا، مگر گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، گھر کے چاروں طرف دشمن کھڑے تھے، نبی پاک گھر میں ہی تھے، اور مولا علی سے بات ہوئی کہ بستر پر تم نے سونا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے سے نکلتے ہیں اور یاسین شریف کی تلاوت زبان پر جاری ہے، ہاتھ میں مٹھی میں خاک ہے، اور میرے آقا باہر نکلے اور جو کفار کھڑے ہیں نا ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے میرے آقا تشریف لے گئے، کسی کو نظر ہی نہیں آیا۔ اچھا ایک بندہ دور کھڑا دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ گھر کو گھیرے ہوئے کھڑے، اندر سے ایک شخصیت نکلی، ان کے سروں پر مٹی ڈالی اور چلے گئے، تو وہ بندہ دور سے آیا کہ کس کا انتظار ہے، کیوں کھڑے ہو؟ کہ مسلمانوں کے نبی اندر ہیں، ہم نے ان کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ کہ وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ کہ کیا بات کر رہے ہو، ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں۔ کہ تم سب کے سروں پر مٹی بھی ڈال کر گئے ہیں۔ جب سب نے سر پر ہاتھ لگایا تو سر پہ مٹی بھی ہے، ثبوت بھی سب نبی پاک جو ہیں سب کے سروں پر مٹی ڈال کر گئے، نظر نہیں آئے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، جان ہے جان کیا نظر آئے، ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ میرے آقا تشریف لے گئے، کفار ہاتھی ملتے رہ گئے، مولا علی سکون کی نیند سوتے رہے۔ اچھا خود مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم تھا کہ حملہ ہونا ہے، بظاہر تو ایسی جو بستر ہوتا ہے وہ کانٹوں کی سیج ہوتا ہے، مگر مجھے معلوم تھا مجھے سلامت رہنا ہے، میرے لیے وہ پھولوں کی سیج بنا ہوا تھا۔ اور اس رات کو بڑا یاد کرتے تھے مولا علی، بعد میں کہتے میں وہ ہستی ہوں، اللہ نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ کائنات میں سب سے عظیم ہستی کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے میں ان کے بستر پر لیٹا تھا۔ بہرحال اب نبی پاک آپ نارملی جو ماشاءاللہ مکے سے مدینے گئے ہیں، آن دا وے ٹورڈز مکہ ٹو مدینہ غار ثور بیچ میں نہیں آتا، یہ پلان تھا کہ راستہ بدل کے جانا، کیونکہ کفار نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے مدینے جانے سے روک لے گا، گرفتار کر لے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو مختلف لوگ مختلف ٹولیاں بنا کر نکل پڑے تھے کہ 100 اونٹ کا انعام ہے، کوئی کس راستے میں کھڑا تھا، کوئی کدھر کھڑا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ راستے میں تو دشمن کھڑے ہیں، تو راستہ چینج کیا گیا اور راستہ بدل کر اب کدھر گئے؟ جبل ثور کی طرف۔ اللہ اکبر، اب دشمن کا خوف بھی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق ہیں اور نبی پاک ہیں۔ صدیق اکبر کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، ابوبکر کیا وجہ ہے، کبھی تم آگے چلتے ہو، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے؟ کہتے حضور بات یہ ہے دشمن کا خوف ہے، کبھی جب دل میں خیال آتا ہے نا رائٹ سائڈ سے حملہ ہوگا تو میں دائیں آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے بائیں سائڈ سے کہیں حملہ نہ ہو جائے میں ادھر آ جاتا ہوں، حضور آگے کا خوف ہوتا ہے تو میں آگے ورنہ پیچھے چلا جاتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ابوبکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب مجھ پر حملہ ہو تو مجھے کچھ نہ ہو تمہیں ہو جائے؟ کہتے حضور ابوبکر کی تمنا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حملہ ہو تو میرا سینہ ہو، میرے آقا کو کچھ نہ ہو۔ آئے ہائے، یہ عشق والا سفر ہے، یہ بڑی عجیب داستان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اب جبل ثور پہ پہنچ گئے، جو غار ثور گئے ہیں وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جو نہیں گئے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حاضری نصیب فرمائے۔ میں بھی جب یہ واقعہ میں نے کئی بار بیان کرا تھا، پڑھا تھا، میں جب غار ثور گیا نا تو تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گل سمجھ میں ہوں آئی، جب میں وہاں گیا اور جب میں اس کو چڑھا، جو چڑھے ان کو پتا ہے، ارے جوان آدمی تھک جاتا ہے، ابھی تو سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں، صفائی بھی ہو گئی ہے، اس زمانے میں کانٹے تھے، جھاڑیاں تھی، پیچھے دشمن تھا، کوئی لائٹ نہیں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اتنے کانٹے ہیں، کہ حضور آپ کے پیروں پہ زخم نہ لگ جائے، میرے کاندھوں پہ آ جائے۔ ہائے ہائے، بندہ اپنے آپ کو چڑھا لے بڑی بات ہے، مگر عاشق اکبر کی شان دیکھو، میرے آقا کو کاندھوں پہ سوار کراتے ہیں اور پورا جبل ثور چڑھ جاتے ہیں۔ اچھا تم اوپر جاتے ہیں تو پھر بھی نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ آرام کریں، غار میں پہلے میں جاؤں گا، غار کی صفائی کرتے ہیں، کوئی جانور نہ ہو، نبی پاک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، غار کی صفائی کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بہت سارے سوراخ ہیں، سوراخ سے کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو بھی تو آ سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چادر تھی، چادر کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے، ایک ایک کر کے سوراخ بند کرتے گئے، اور جب سوراخ بند کیے ایک سوراخ باقی رہ گیا، ادھر اپنا پیر رکھ دیا کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جو غار ثور میں گئے ہیں نا بات انہیں سمجھ آئے گی، وہ اتنا چھوٹا سا غار ہے کہ اگر 2 بندے اندر چلے جائیں تو پیر سے پیر ٹکرائے گا، بہت قریب بیٹھیں گے۔ آئے ہائے، صدیق اکبر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ اب نبی پاک اندر آتے ہیں، چہرے پہ تھکن کے آثار ہیں، حضور آپ کچھ آرام کر لیں۔ حالانکہ صدیق اکبر کاندھے پر اٹھا کر آئے ہیں،
مگر خادم جو ٹھہرے آقا سے کہتے حضور آپ آرام کر لیں. نبی پاک گود میں آرام کرنے لگے. کبھی تصور تو کرو وہ کیسا دیدار تھا جو صدیق اکبر کو نصیب ہوا. جب بندہ کسی کی گود میں ہوتا ہے نا, ذرا تصور کرو کیسے نبی پاک کی پلکیں دیکھی ہوں گی, کیسے ابرو دیکھے ہوں گے, داڑھی مبارک کا ایک ایک بال کتنا کلوز دیکھا ہوگا, رخسار کی نورانیت کیسے حاصل کی ہوگی. اللہ اکبر. سیرت کی کتابوں میں مبارک الفاظ لکھے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صدیق اکبر کی گود میں آرام کر رہے تھے, اس وقت صدیق اکبر جو عبادت کر رہے تھے کائنات میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. اچھا صدیق اکبر کی عشق کی بات کریں نا, عاشق تو ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. آؤ عاشق اکبر سے سیکھو اصل عشق رسول کیا ہے. میں اگر آپ سے ایک سوال کروں, بتائیے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی 3 تمنائیں کون سی ہیں؟ اگر کبھی اکیلے میں اپنے آپ سے سوال کرنا کاغذ قلم لے کر اور لکھنا کہ کیا ہے 3 خواہشیں, تو کوئی کہے گا گھر چاہیے, گاڑی چاہیے, فلاں ملک کا ویزا چاہیے, اتنے پیسے چاہیے, الگ الگ خواہشیں ہوں گی. صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا آپ کی تمنائیں کیا ہے؟ میں پہلے عربی کے الفاظ پڑھوں گا, الفاظ اتنے خوبصورت ہیں, موتیوں کی مانند ہیں, میں ترجمہ نہ بھی کروں تو آپ کو دل میں اتر جائیں گے. وہ کہتے ہیں میری 3 تمنائیں, النظر الیک وانفاق مال علیک وجلوس بین یدیک. کہتے ہیں میری 3 ہی تمنائیں. آئے ہائے جملے یار کمال ہے. جن کو عربی آتی ہے نا, جو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں, اس کی جو چاشنی ہے نا وہ مزہ ہی الگ ہے. میں اردو میں تو کر دوں گا, دوبارہ سن لو پہلے. صدیق اکبر کے الفاظ ہیں, دوبارہ سنو, اللہ کرے کہ ہمارے دل پہ بھی کوئی عشق رسول کی شمع روشن ہو جائے ان کے صدقے. فرماتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں. فرماتے ہیں النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک. کہتے حضور میری 3 تمنائیں ہیں, بس آپ کو دیکھتا رہا ہوں. پہلی تمنا کیا ہے؟ والنظر الیک, بس حضور آپ کو دیکھتا رہا ہوں. پھر دوسرا کہتے ہیں وانفاق مال علیک, حضور میں اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہوں, میرا مال آپ پہ خرچ کرتا رہوں. پھر کہتے ہیں والجلوس بین یدیک, حضور میری تیسری تمنا یہ ہے کہ میں آپ کے قدموں میں حاضر رہوں, کدھر اور کہیں نہ جاؤں, بس ادھر ہی پڑا رہوں. اللہ نے پتہ یہ تینوں خواہشیں کیسی پوری کی ہیں. ایک تو تمنا ہے نا, تمنا تو ہماری بھی بہت ساری ہیں, مگر دیکھو اس عاشق اکبر کی تینوں تمنائیں دل سے نکلی تھی نا. کہتے النظر الیک, آپ کو دیکھتا رہوں, ساری زندگی تو دیکھتے رہے. مگر علماء کہتے ہیں وہ جو 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر نے دیدار کیا ہے نا غار ثور میں, وہ کسی اور نے نہیں کیا, بلکہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, مجھے غار ثور والی ابو بکر وہ نیکی دے دو جو نبی پاک کے ساتھ وقت گزرا تھا. پہلی خواہش النظر الیک, دوسری خواہش کیا تھی؟ وانفاق مال علیک, نبی پاک پر کئی بار اپنا مال خرچ کیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اتنا پیار تھا, اتنی کلوزنس تھی کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, آقا ویسے خرچ کرتے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے. اور سبحان اللہ, غزوہ تبوک کو کون بھول سکتا ہے کہ جب انبیاء, جب صحابہ کرام اپنا مال لے کر آئے, حضرت عمر آدھا مال لائے تھے تو صدیق اکبر اپنے گھر کا پورا مال لے کر آئے تھے. اور جب پیارے آقا نے پوچھا تھا ابو بکر کیا لائے ہو, کہا حضور جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا تھا؟ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. وانفاق مال علیک, حضور آپ پر مال خرچ کرتا رہوں. کیا خرچ کیا؟ ایک اور خرچ پتہ ہے صدیق اکبر کا؟ آج کل ہم کیا کہتے ہیں, یار حاجی صاحب نے فلاں شخصیت نے بڑے ٹائم پہ پراپرٹی لے لی, یار اب تو دیکھو کتنی بڑھ گئی, رائٹ ٹائم ڈیسیشن لیا تھا, کتنا فائدہ ہو گیا, انویسٹمنٹ ہو تو ایسی ہو. آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر سے رب نے کیسی انویسٹمنٹ کرائی ہے. ساری دنیا کے مالداروں کی دولت ایک طرف, جب مسجد نبوی کی زمین خریدنی تھی نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک زمین پسند آ گئی مدینہ پاک میں. ابھی مدینہ میں انٹری ہوئی تھی, مسجد بنانی تھی, تو مسجد نبوی شریف کی زمین پسند آ گئی. تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی, وہ بچے بھی کمال کے, جب ان تک پیغام پہنچا کہ اللہ کے نبی کو یہ زمین پسند آ گئی ہے, مسجد بنانی ہے, بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کہتے حضور زمین لے لیں, قیمت اللہ سے لے لیں گے. ہم نے قیمت کیا لینی ہے حضور, زمین آپ کی قیمت اللہ سے لیں گے. مگر وہ نابالغ تھے, شریعت کا مسئلہ ہے, نابالغ اپنی چیز نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, قیمت تو ہم دیں گے. آئے ہائے, قیمت پتہ ہے کس نے دی ہے؟ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہو نا, صدیق اکبر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے پیسے لیے اور ان بچوں کو ادا کیے. آج قیامت تک
مسجد نبوی میں جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، جتنے درود پڑھے جائیں گے، جتنی تلاوت ہوگی، جتنا اعتکاف ہوگا، ارے کون سا لمحہ ہے جب وہاں عبادت نہیں ہو رہی؟ ارے عبادت تو دور کی بات ہے، دنیا بھر کے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں مسجد نبوی کی اجازت ملے، ہم بھی حاضری دیں، 2 رکعت ہم بھی پڑھیں۔ ارے ادھر ریاض الجنہ بھی ہے، میرے آقا بھی ادھر ہیں۔ سنو، وہ ساری قیمت جو تھی مسجد نبوی شریف کی زمین کی، وہ صدیق اکبر نے ادا کی۔ تمنا کیا تھی؟ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، حضور آپ پر مال خرچ کرتا رہو، یہ ہوتا ہے خرچ، یہ کیا خرچ۔ اور تیسری تمنا وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، حضور آپ کے قدموں میں پڑا رہو۔ آئے ہائے، ساری زندگی تو ساتھ رہے، یار غار بھی رہے، غزوات میں بھی رہے۔ سنو، آج بھی روضہ رسول میں میرے آقا کے ساتھ صدیق اکبر موجود ہے۔ اللہ نے یہ خواہش بھی کیسی پوری کی، بلکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک بار صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی پاک تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور جب صحابہ کے سامنے آئے نا، فرمایا دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں قیامت کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے۔ آئے ہائے، یہ ہے قسمت۔ تو بہرحال ہم چلے تھے غار ثور، غار ثور میں وہ راتیں گزری، وہ دن گزرے، اب سفر آگے بڑھتا ہے۔ جب آگے بڑھتا ہے، اچھا پھر اس دوران کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق جب نبی پاک گود میں آرام کر رہے ہیں تو آپ کے قدم پر، آپ کے انگوٹھے پر ایک جانور نے، ایک سانپ نے پہلے تو بڑی کوشش کی کہ آپ اپنا انگوٹھا ہٹا دیں۔ علماء کہتے ہیں وہ بھی ایک عاشق رسول سانپ تھا، برسوں سے انتظار کر رہا تھا کہ اس غار میں آقا آئیں گے تو میں بھی دیدار کروں گا۔ آقا تو سب کے آقا ہے نا، فرشتوں کے بھی آقا ہیں، جانوروں کے بھی آقا ہیں، جنات کے بھی آقا ہیں، انسانوں کے بھی آقا ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اب اس سانپ نے دیکھا کہ پیر تو ہٹ نہیں رہا، دیدار نہیں ہو رہا، اس سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ اب ذرا سوچے، سانپ کاٹ لے تو بندہ تو گیا، سمجھا میں گیا، تکلیف ہوئی، زہر پھیلنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اب 2 آپشن تھے سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس کہ یا تو نبی پاک کو جگا دیتے کہ حضور آپ ذرا بیدار ہو جائیں، میری انگوٹھے پر سانپ نے کاٹ لیا، علاج کرنا ضروری ہے، جان بچانا فرض بھی ہے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ صدیق اکبر کے عشق نے یہ فیصلہ کیا کہ جان جانے دو، نبی پاک کو نہیں جگانا، ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا ہے۔ لیکن انسان تو تھے، تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، میرے آقا کے رخسار پر آنسو بہتے ہیں۔ نبی پاک کی آنکھ کھلی، کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ آئے ہائے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عاشق اکبر کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگایا، سانپ کے زہر کا اثر ہی دور فرما دیا۔ اچھا ایسا ہی ایک واقعہ اور ہوا تھا کہ جب مقام صحبہ پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور پیارے آقا آ رہے، اثر کا وقت ہوا، نبی پاک نے اثر پڑھ لی، صدیق اکبر حضرت مولا علی نے بھی اثر پڑھنی تھی، نبی پاک مولا علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں، مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ اثر کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اثر کا وقت ویسے بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے نا، بڑی کانشیس بندہ، بڑا محتاط ہونا چاہیے اس وقت۔ اب مولا علی تو شیر خدا ہے، باب العلم ہے، اب نبی پاک آرام کر رہے ہیں، یا جماعت نماز جانے دوں یا آقا کو جگاؤں، نماز پہلا فرض ہے۔ مگر مولا علی نے بھی عجب فیصلہ کیا، کہتے ہیں نماز جاتی ہے تو جائے، آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک نے آنکھیں کھولی، سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ آقا نے فرمایا علی کیوں افسردہ ہو؟ کہتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز نہیں گئی ہے، علی کی کوئی نماز قضا نہیں، حضور آج نماز قضا ہو گئی۔ آقا نے فرمایا ہاتھ اٹھائے، حدیث کی کتابوں میں الفاظ لکھے ہیں کہ یا اللہ علی آج تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا۔ آرام تو نبی پاک فرما رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کیسے ہو گئی؟ آئے ہائے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے حبیب راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک نے دعا کی، آج تک دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر محبوب کریم نے ہاتھ اٹھائے، سورج واپس پلٹتا ہے، مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اور مولا علی سے کہا کہ علی اپنی نماز ادا کرو، مولا علی نے نماز ادا کی۔
اب یہ دو بڑے کمال کے واقعات ہیں، تھوڑی توجہ چاہوں گا. یہ دونوں کون ہیں؟ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں نا. اور سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ ذرا زور سے جواب دو نا. نماز. نماز میں بھی عصر کی نماز جو ہے نا بڑی خطرے والی نماز ہے، شارٹ ٹائم ہوتا ہے، انہوں نے وہ قضا کر دی اتنے بڑے مفتی ہو کر. پہلا فرض چھوڑ دیا نبی پاک کے آرام پر. اچھا یہاں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں بتاؤ یہ ادب جو کرتے ہو کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا جو مولا علی نے عمل کیا؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا نماز پہلا فرض ہے. اچھا جان بچانا یہ بھی فرض ہے. انسان اپنی جان بچانے کے لیے کبھی ایسی اللہ نہ کرے نوبت آ جائے کہ کھانا کچھ نہیں ہے، بھوکا مر رہا ہے، اگر اللہ نہ کرے مردار پڑا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ مردار کھائے، جان بچائے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ جان بچانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی اجازت ہو جاتی ہے، مگر جان نہیں بچائی، نبی پاک کے آرام پر جان قربان کر دی. یہ دو بڑے اہم کوسچن ہیں، سوال ہیں، اس کا نتیجہ نکالنا ضروری ہے. آؤ بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. امام عشق و محبت سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں یہ دو واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ سبحان اللہ. تواڈی پنجابی وچ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے 4 شعروں میں پوری گلی مکا دی. آپ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. یا رسول اللہ مولا علی نے آپ کی نیند پر نماز کو قربان کر دیا، عصر کی نماز جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے کہ صدیق نے تو اپنی جان غار میں دے دی تھی، اور جان بچانا تو سب سے اہم فرض میں سے ایک فرض ہے. مگر نبی پاک نے کیا کرم فرمایا؟ فرماتے ہیں ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. صدیق اکبر کو لعاب دہن لگا کر جان واپس لوٹا دی، اور دعا کر کے سورج پلٹا کر مولا علی کو نماز واپس لوٹا دی. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. فروع کہتے ہیں شاخوں کو، اور اصل ہوتا ہے تنا. درخت کا تنا مضبوط ہو تو شاخیں ہوتی ہیں، تنا کاٹ دو شاخیں ویسی ختم ہو جاتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت یہ ہوا کہ سارے فرض جو ہے نا وہ فروع ہیں، وہ شاخیں ہیں. تو پھر تنا کیا ہے، اصل کیا ہے؟ کہتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. آقا کو راضی کر لو رب راضی ہو جائے گا. ساری زندگی نمازیں پڑھو، ساری زندگی روزے رکھو، پڑھتے رہو کلمے کی تسبیح، اگر دل میں عشق رسول نہیں ہے، اللہ کے حبیب تم سے راضی نہیں ہے، تو رب نے راضی نہیں ہونا. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. یہ دو واقعات بہت کچھ سکھا رہے ہیں کہ جب نبی پاک کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے. کیا کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں نا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب غار ثور میں یہ واقعہ ہوتا ہے. اب نبی پاک اور صدیق اکبر آگے نکلتے ہیں. عجیب عجیب واقعات ہوئے راستے میں، بڑے معجزات کا ظہور ہوا. یہ ایسی داستان ہے کہ میں ساری رات بیان کرتا رہوں پھر بھی باتیں پوری نہیں ہوں گی، لیکن میں مختصراً ایک دو باتیں کر کے اپنے بیان کو اب کمپلیٹ کی طرف لاتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک جا رہے ہیں. راستے میں بہت سارے لوگ طاق لگا کر کہتے ہیں نا ارادہ لگا کر بیٹھے تھے کہ گرفتار کرنا ہے. راستہ بدل بدل کر یہ سفر ہو رہا ہے. اب بھوک بھی لگی ہے، کھانے کی ضرورت بھی ہے. اب ایک خیمہ نظر آیا. صدیق اکبر اور میرے آقا اس خیمے میں جاتے ہیں. ایک خاتون موجود ہے جو راستے میں آنے جانے والوں کو کچھ بیچا کرتی ہیں. پوچھا گیا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ خاتون کہتی کھانے کو کچھ نہیں ہے. ایک لاغر سی سوکھی سی ایک بکری اس خیمے میں موجود تھی. نبی پاک نے پوچھا کہ کیا اس بکری سے ہم دودھ نکال لیں؟ وہ خاتون مسکرانے لگی، حضور اس نے تو کئی ماہ سے دودھ نہیں دیا ہے، اس کے تھن بھی سوکھ گئے ہیں، اب یہ دودھ نہیں دیتی ہے. اللہ اکبر. ابھی اس خاتون کو پتہ نہیں ہے خیمے میں آیا کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہیں. نبی پاک نے فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں کوشش کر لوں. فرمایا بسم اللہ، آپ چاہیں تو کر لیجئے. نبی پاک نے اللہ کا نام لیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے. اب میرے آقا نے دودھ نکالنا شروع کیا. کتنا دودھ نکلا کہ پیارے آقا نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، آپ کے ساتھ ایک غلام تھا اس نے بھی دودھ پیا. اب اس خیمے والی خاتون کے سارے برتن بھرنا شروع ہوئے، ایک ایک کر کے سارے برتن بھر گئے. بکری کے تھنوں میں پھر بھی دودھ ہے. وہ خاتون حیران ہے، وہ حیران ہے کہ یہ کون ہستی ہیں. پورا خیمہ روشن ہو گیا ہے. اللہ اکبر. وہ خاتون سے کچھ دیر کی ملاقات ہوتی ہے. میرے آقا تو آگے چلے گئے،
मगर फिर उस खातून का नाम अब मैं बता देता हूँ, काफ़ी आशिकान रसूल को पता होगा, वो कोई और नहीं हज़रत उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। उनके शौहर अबू माबद थोड़ी देर के बाद मजदूरी करके वापस आते हैं, खैमे को देखते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ए उम्मे माबद, ये हमारी ज़िंदगी कैसे बदल गई, ये इतनी रौनक कहाँ से आई, इतने बर्तनों में दूध कैसे है, बड़ा रौनक और खुशबूदार खैमा हो रहा है, बताओ तो सही माजरा क्या है। अच्छा, उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक से नाम भी नहीं पूछा था, कोई तारुफ भी नहीं हुआ था, तो वो कहती मुझे तो नहीं पता, एक मुबारक हस्ती आई थी, एक मुबारक शख्सियत आई थी, खैमे में आए और हमारे भाग जगा कर चले गए। तो अबू माबद कहते हैं ए उम्मे माबद, जरा उनका हुलिया तो बताओ, वो दिखते कैसे थे। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत उम्मे माबद एक खैमे वाली खातून है। हो सकता है अरब के उस जमाने में 20 खैमे लगे होंगे, बहुत सारी खवातीन होंगी, मगर कमाल देखो, उस खैमे वाली ने नबी पाक का वो हुलिया बयान किया। उलमा बैठे हैं, सीरत की हर किताब को उठाकर देख लें, जब भी नबी पाक का हुलिया बयान किया जाएगा हजरत उम्मे माबद के ये अल्फाज उसमें जरूर शामिल किए जाते हैं। वो मोतियों जैसे अल्फाज हैं, कमाल कर दिया उस खैमे वाली खातून ने। और मैं एक और बात समझाना चाहता हूँ, 1450 साल हो गए हैं, वो कोई मुफ्तिया नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी आलिमा नहीं है, लेकिन जनाब आज भी उनका जिक्र हो रहा है, उनकी बात हो रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने नबी पाक की बात की है, उन्होंने आका का जिक्र किया है। तो ये बात सच है कि उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। आज भी, ये उस जमाने की बात नहीं कर रहा मैं, आज भी आप देख लें, जो आलिम दीन, जो आशिक रसूल नबी पाक की शान बयान करता है, अल्लाह आज भी उसके नाम को उरूज अता फरमा देता है। आज भी जो नात ख़्वां इखलास के साथ नबी पाक का जिक्र करता है, अल्लाह आज भी उसके नाम को बुलंद फरमा देता है। अरे क्या शान है मेरे नबी के जिक्र की, जो उनका नाम लेता है अल्लाह उसके जिक्र को बुलंद फरमा देता है। खैमे वाले की बात हम क्यों कर रहे हैं बुच्चे की में बैठकर? क्योंकि उसने मेरे आका की बात की थी। और क्या बात की, हाय हाय, अल्फाज जरा सुनना है। अबू माबद कहते हैं जरा बताओ तो सही वो मुबारक दिखते कैसे थे, जरा उस मुबारक का हुलिया बयान करो। अब उम्मे माबद के पहले अल्फाज सुनो, पहले मैं अरबी के अल्फाज सुनाऊंगा, तर्जमा बाद में करूंगा। सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है मोतियों की लड़ी है, कोई मोतियों की तस्बीह है जो हजरत उम्मे माबद ने बयान की है। और क्यों ना बयान करें, जिक्र किसका है, चंद मिनटों की मुलाकात है और आका दीवाना बना के चले गए। नबी पाक ने कहते हैं ना, उनको पूरे खानदान को मस्ताना बना दिया। वो कहती हैं रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वजही हसनल खुलुक लम तइबहु सुजला व लम तुजरी बिही सअला वसीमुन कसीमुन फी ऐनैहि दाजुन व फी अशफारिही वतफुन व फी सौतिही सहलुन व फी उनुकिही सतउन व फी लिह्यतिही कसासा असज्जु अकरन इन समत फअलैहिल वक़ार व इन तकल्लम समा व अलाहुल बहा अजमलन नासि व अबहा मिन बईद हुलवुल मंतिक फस्लुन ला नज़रुन वला हज़र महफूदुन महशूदुन ला आबिसुन वला मुफन्नदुन। कैसी प्यारी नात है। लोग कहते नात खानी क्यों करते हो? अरे 1450 साल पहले खैमे में लोग अभी कलमा नहीं पढ़ा और आका की नातें पढ़ रहे हैं, नबी पाक का हुलिया बयान कर रहे हैं। अच्छा मजे की बात बताओ, हजरत अबू माबद को इतना मजा आया कि दूसरे दिन काम से आए थके हुए, कहते ए उम्मे माबद वो मुबारक की बातें फिर सुनाओ ना है। अब उनके घर में रोज महफिल हो रही है, जानते नहीं किसकी बात हो रही है। ए उम्मे माबद जरा फिर सुनाओ ना मुबारक कैसे दिखते थे। वो फिर शुरू हो जाती थी। अरे रोज नबी पाक की महफिल उस खैमे में होती थी। कुछ अरसे बाद वो मदीने आए, आका को तलाश किया, पता चला ये तो रब के हबीब हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। दोनों मियाँ बीवी नबी पाक के कदमों में आए और कलमा पढ़कर मुसलमान। अब आओ मैं बताता हूँ उस खैमे वाली ने ऐसा क्या कह दिया कि आज हर आलिम दीन की जबान पर, हर नबी पाक का हुलिया बयान करने वाला, उसका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक हजरत उम्मे माबद के ये अल्फाज वो जिक्र ना करे। आए हाय कैसी नात कह दी। कहती हैं रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदा, कहती मैंने एक ऐसी शख्सियत देखी है जो जिनका हुस्न बड़ा नुमाया था। अब लजल वजही हसनल खुलुक, कहती जिनका चेहरा खूबसूरत,
اور تخلیق بڑی عمدہ تھی. لم تعبہ فجلا, نہ تو ان کا پیٹ بڑا ہونے کا ان میں عیب تھا, ولم تزری بہ صعلا, نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا ان میں نقص تھا. یعنی نبی پاک کا جسم بڑا معتدل, بڑا خوبصورت. کہتی ہیں وسیم قسیم, بڑے حسین تھے, انتہائی خوبصورت تھے. فی عینیہ دعج, کہتی ہیں ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں. وفی اشفارہ وطف, کہتی ہیں ان کی پلکیں بہت بڑی تھیں. وفی صوتہ سحل, دیکھو میں آج بات کر رہا ہوں, یہاں ایکو ساؤنڈ لگا ہے, پیچھے آپ کو بڑی اچھی آواز آ رہی ہے. سنو میرے آقا کی شان کیسی ہے. میرے آقا جب بھی بات کرتے تھے آپ کی آواز میں ایکو ہوتا تھا, آپ کی آواز میں گونج ہوتی تھی. وہ کہتی وفی صوتہ سحل, ان کی آواز میں بڑی گونج تھی. وفی عنقہ سطح, ان کی گردن بڑی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثافہ, ان کی داڑھی بڑی گھنی تھی. آؤ اب ایک بات تو سن لو یار, آقا کا حلیہ بیان ہو رہا ہے. آقا سے محبت بھی کرتے ہو, جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا, آج نیت کر لو. ہاں نبی پاک کی نشانی چہرے پہ, میں کیسا غلام مصطفیٰ ہوں کہ میرے چہرے پہ آقا کی نشانی نہیں ہے. آقا کی داڑھی بڑی گھنی تھی, بڑی پیاری تھی. اور سنو, جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی نا, ہم نے قبر میں تو نبی پاک کا دیدار کرنا ہے نا, سب نے کرنا ہے. سوال بھی ہوگا, اب کیسا لگے گا کہ آقا داڑھی والے قبر میں کرم فرمائیں گے, میں بغیر داڑھی والا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک ناراض ہو گئے تو آج سے نیت کر لو. اور میں بتاتا ہوں یہ داڑھی پتہ ہے کیا کام کرے گی, بریلی کے تاجدار سے پوچھو. کہتے ہیں لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے. کہتے قبر, لحد کہتے ہیں قبر کو, کہتے قبر میں میں نبی پاک کے چہرے کے عشق کی نشانی لے کے جا رہا ہوں. کیوں؟ سنا ہے بڑی قبر اندھیری ہے نا. لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہاں یہ قبر میں انشاءاللہ چراغ کا کام کرے گا. اب جس کے پاس ہوگا اس کا کرے گا. اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے, شیطان ایک تو داڑھی رکھنے نہیں دیتا, رکھتے تو آدھی رکھتے ہیں لوگ. یہ آدھی بھی داڑھی نہیں ہے, یاد رکھو. داڑھی ایک مٹھی پوری داڑھی ہے. ہم حنفی ہیں نا, حنفیوں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے, اس کے بعد آپ کاٹ لیں, ایک مٹھی پوری کریں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں آج نیت کر لو, کیا پتا آج رات ہی دیدار مصطفیٰ ہو جائے. ابھی دیکھو نبی پاک کا حلیہ, ہم دیکھیے ہم نے دیکھا نہیں ہے پیارے آقا, مگر محبت تو کرتے ہیں نا. اللہ سے عرض تو کر سکتے ہیں کہ اللہ جس نبی کا آج ہم حلیہ سن رہے ہیں, امتی بھی ان کے ہیں, درود بھی ان پر پڑھتے ہیں. کبھی تو ایسا کرم کر دے مالک کہ ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے. جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی, اس در پہ کبھی کاش یہ مگتا نظر آئے. اور اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. یہ جلوے آج بھی عام ہیں. آپ کی, میری اور آپ کی نیت ہونی چاہیے, وہ عشق ہونا چاہیے. سوتے ہوئے باوضو ہو کر درود پڑھتے پڑھتے ہیں, صلاۃ التوبہ پڑھ کے, پہلے عشاء پڑھی, پھر کچھ تلاوت کی, پھر صلاۃ التوبہ پڑھی, پھر سونا. فلمیں دیکھتے دیکھتے دیدار مصطفیٰ ہوگا. بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہوئے, گانے سنتے ہوئے سونے والے کو دیدار مصطفیٰ ہوگا. ہونا کیا چاہیے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. وہ کہتی ہیں ازج عقرن, ہائے ہائے جملہ دیکھو. کہتی ابرو تھے نا یہ بڑے باریک اور ملے ہوئے تھے. کہتی وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهَا الْبَهَا, وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا. کہتے جب گفتگو فرماتے نا تو چہرہ خوب بارونق اور پرنور ہو جاتا. کہتی وَإِن سَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ, اور خاموش رہتے تھے تو بڑے باوقار نظر آتے تھے. اجمل الناس وابہا من بعید, کہتی دور سے دیکھتے تھے تو بہت باروب اور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین نظر آتے, اور کہتے قریب آتے تو اور خوبصورت نظر آتے تھے. کیا تعریف کی ہے. کہتی ہے محفوظ ان سب ان کے خادم تھے, محشود ان سب کے لیے قابل احترام. ولا عابس, وہ ترشرو نہیں تھے, سخت گفتگو کرنے والے نہیں تھے. ولا مفند, نہ ہی کوئی ان کی حکم کی خلاف ورزی کرتا تھا. سبحان اللہ, ایسے میرے آقا ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. ہاں وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ہے. پھر کیسی محبت ہونی چاہیے ان سے. پاک آگے جاتے ہیں, بڑے واقعات ہیں. بہرحال مدینہ قریب آ گیا,
ادھر مدینے والے روز انتظار کرتے تھے. اطلاع تو مل گئی تھی کہ پیارے آقا تشریف لانے والے ہیں, تیار ہوتے, روز صبح کھڑے ہو جاتے. اچھا موبائل فون تھا نہیں, لوکیشن سینڈ ہو نہیں سکتی تھی کہ کتنا دور ہیں, کب پہنچیں گے. وہ روز صبح آ کے کھڑے ہوتے کہ آ جائیں گے, شام ہو جاتی پھر چلے جاتے. اب مدینہ پاک جب قریب آیا نا تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا بریدہ اسلمی. وہ 70 سواروں کو لے کر نبی پاک کو اس نے تلاش کر لیا, انٹرسپٹ کر لیا, روک لیا, کہ میں نہیں جانے دوں گا, اب گرفتار کر لوں گا. اب جب نبی پاک کے قریب آیا, کچھ گفتگو ہوئی نا, پیارے آقا کا چہرہ دیکھا, نبی پاک کی باتیں سنی, آیا تو گرفتار کرنے تھا, آقا کے عشق میں گرفتار ہو گیا. کہتا ہے مدینے, پہلے کیا کہتا تھا, مدینے جانے نہیں دوں گا. اب جب نبی پاک کا دیدار کیا, کہتا ہے دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, 70 سوار بھی تھے. کہتا حضور مدینے اب شان سے جانا ہے, چھپ چھپا کے نہیں جانا, میں ہوں نا آپ کے ساتھ. امامہ اتارا, نیزے پہ لگایا, جھنڈا بنایا, پرچم بنایا, اور جلوس کی صورت میں مدینے میں داخلہ ہو رہا ہے. اب مدینے والے اس دن بھی کھڑے رہے, صبح سے کافی دیر تک دیکھا, آج بھی نہیں آئے, واپس چلے گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک یہودی اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہے, اس نے دور سے دیکھا مٹی اڑ رہی ہے, غور کیا تو سمجھ آ گئی اسے کہ اللہ کے آخری نبی آ رہے ہیں, یہ وہی ہیں جس کے لیے روز مدینے والے آ کر گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کہا ہے مدینے والوں کہاں چلے گئے, آ جاؤ جلدی سے, جس کا روز انتظار کرتے ہو تمہارے نبی آ رہے ہیں. مدینے کی گلیوں میں شور مچ گیا, بچے بوڑھے عورتیں جوان سب باہر نکلے. اب جناب سب 2 لائنیں لگا کر کھڑے ہو گئے کہ نبی پاک کا استقبال کرنا ہے. مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. نئے اجیالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. سنو سنو, آپ کو پتا ہے یہ دن کون سا تھا جب نبی پاک مدینے میں داخل ہوئے؟ یہ دن بھی 12 ربیع الاول ہی کا دن تھا. لوگ کہتے جلوس کیوں نکالتے ہو؟ سبحان اللہ, اللہ کی شان دیکھو. 12 ربیع الاول ہی کا دن ہے, نبی پاک بھی موجود ہیں, صحابہ بھی موجود ہیں, پرچم بھی موجود ہے, اور جلوس نکل رہا ہے مدینے کی گلیوں میں. استقبال کیسے ہو رہا ہے؟ تو آپ کہتے ہو نا مرحبا یا رسول اللہ, سرکار کی آمد مرحبا. سنو مدینے والوں نے بھی نعرے لگائے تھے مرحبا یا رسول اللہ, بلکہ صرف نعرے نہیں لگائے, وہ عظیم نغمہ پڑا تھا بچیوں نے, جو آج بھی مکے مدینے کی گلیوں میں کبھی جاؤ تو کیسٹ کی دکانوں پر آپ کو سننے کو ملتا ہے. وہ نغمہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, اور کیا خوبصورت نغمہ ہے. میں چاہتا ہوں آج سارے مل کر ذرا 2 شعر ہم بھی پڑھ لیں. وہ تصور تو جما سکتے ہیں نا, ہم تو نہیں تھے نبی پاک کے اس استقبال میں, مگر محفل بھی ہوئی تھی مدینے میں, جلوس بھی نکلا تھا مدینے میں, دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا, صحابہ بھی تھے, میرے آقا بھی تھے. وہ نغمہ کیا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. مل کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. تو نعت خوانی بھی اس زمانے سے ہو رہی ہے. اب آقا مدینے میں داخل ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب ہر مدینے والا, وہ تو بڑے عاشق تھے نا, مدینے والے تو انتظار کر رہے تھے کہ حضور ہمارے گھر, حضور ہمارے گھر, ہمیں کرم فرمائیں. نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی جو ہے اللہ کے حکم کی مامور ہے, اسے پتہ ہے کہاں رکنا ہے. اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں اونٹنی کس کے گھر کے آگے رکتی ہے. ہماری جان قربان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت پر کہ اونٹنی جا کر ان کے گھر پر جا کر رکتی ہے.
آقا ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ میزبانی کا شرف انہیں ملتا ہے۔ اب پہلا کام نبی پاک نے اس وادی میں داخل ہو کر کیا کیا؟ آپ نے فرمایا مسجد کی تعمیر کرنی ہے۔ اب صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام سب اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں، سب پتھر اٹھا رہے ہیں، اور وہ عظیم مسجد بنائی گئی جس کو آج مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور وہ عظیم مسجد ہے کہ اس مسجد میں کوئی 2 رکعت نفل ادا کرے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میں بار بار مسجد قباء کی حاضری عطا فرما۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ مسجد سے نبی پاک کو کتنی محبت ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں جن کو اللہ نے نوازا ہے پوری مسجد بناؤ، نہیں بنا سکتے پوری مسجد میں حصہ ملاؤ، یہ وہ کمال کا کام ہے۔ میں اور آپ نہیں رہیں گے، اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، ہمیں قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہجرت کی وہ داستان ہے کہ جتنی بار سنو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صحابہ کی قربانی، نبی پاک کی قربانی۔ کیوں گئے تھے مدینے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے کئی صحابہ کی پراپرٹیاں تھی مکے میں، بزنس تھے، سب چھوڑ دیا اسلام کے لیے، دین کے لیے، کہ جہاں عبادت کر سکے کھل کر، وہ سب چھوڑتے تھے کہ اللہ کو سجدہ کر سکیں۔ آج ہمارے آس پاس مسجد ہے، ہمیں سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مؤذن بلاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، ہم نہیں جاتے مسجد میں۔ انہوں نے کاروبار چھوڑ دیے، ہم کاروبار کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے پراپرٹی چھوڑ دی، ہم پراپرٹی کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں، لیکن کبھی تو حساب دینا پڑے گا نا۔ ہم نہیں چاہتے ہماری قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو، حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو، صحابہ سے ملاقات ہو۔ اگر انہوں نے ہمیں پوچھ لیا، امام حسین نے کہا کہ تم اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہتے تھے، میری نیاز محرم میں مناتے تھے، مگر میں نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تم نے کیا کیا؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عثمان غنی سے، حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اگر پوچھ لیا کہ ہم نے تو اپنی ساری پراپرٹی، گھر بار سب چھوڑ دیا تو آقا کے ساتھ ہجرت کر گئے، تم نے کیا کیا دین کے لیے؟ ہمیں تو 3 دن کے مدنی قافلے میں کہو تو ٹائم نہیں ملتا۔ دعوت اسلامی والے بیچارے کہتے ہیں یار کچھ دن کے لیے سفر کرو، آؤ کسی کو جا کر اسلام کی، دین کی دعوت دیتے ہیں، سنتوں کی دعوت دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سوچئے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ پلیز ابھی بہت ضرورت ہے، دین کو بھی پھیلانا ہے اور مسلمانوں کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ ہم کسی کو بچانے جائیں گے تو خود تو پہلے بچ جائیں گے نا، فائدہ ہو جائے گا، ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ اور دعوت اسلامی والا کو تو نعرہ ہی بڑا پیارا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جب ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اپنی اصلاح کی بھی فکر شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائی، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کریں۔ پیارے آقا سے محبت سب کو ہے نا۔ آؤ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو اس کی پسند کا تحفہ دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اب یہ کیسا غلام مصطفیٰ ہے کہ جس کی نماز قضا ہو جاتی ہے؟ آج جس کی پکی نیت ہے نا وہ مل کر میرے نعرے کا جواب دے گا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، آج کے بعد شراب اور نشے کے قریب نہیں جائیں گے، اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ساری باتوں پر عمل دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے آسان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ کے بچے کی میں مجھے بتایا گیا اسلامی بھائیوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے مرکز بھی موجود ہیں۔ آپ جایا کریں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، خود جائیں، تاکہ نبی پاک کی محبت عملی طور پر نظر آئے۔ مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا عاشق ہوں، میرا حلیہ بتائے نا، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ پیارے آقا کا امتی ہے۔ شاعر کہتا ہے نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ نبی پاک کا سچا عشق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ دعا کر
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے حاجی صاحب اور جن لوگوں نے اس کو سجایا ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے کریم مولا ہمیں نبی پاک کا سچا عاشق بنا دے، ہمارے دکھ دور کر دے اور ہمیں جلدی جلدی مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو جگر بھائی بیمار ہیں، ان کے والد صاحب، گھر والے، جس کے جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلاۃ و سلام کے لکھا۔